حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح جہنم سے نکالیں گے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں ہے۔ تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ سور پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے بھیانک مناظر کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے سب سے عظیم منظر وہ ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا واقعہ ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگی۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو باہر نکال دے گی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن برہنہ اٹھایا جائے گا اور غیر مختون اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مرد اور عورتیں برہنہ ہوں گی تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس طرف توجہ بھی نہیں ہوگی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، سورج کو بہت قریب کر دیا جائے گا اور خوف و ہراس کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے جو بالکل ہموار ہوگی، اس پر کوئی پہاڑ، کوئی درخت یا کوئی گڑھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی سواریوں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نیک تھے، اور کچھ لوگوں کو عزت کے ساتھ لایا جائے گا، کچھ لوگوں کو پیدل لایا جائے گا، پیدل چل رہے ہوں گے، یہ عام لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ کچھ لوگوں کو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے لایا جائے گا، کچھ چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے چہروں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے بہت قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک اور کچھ کا کمر تک ہوگا، اور کچھ لوگ مکمل پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو ہمارے رب کے حضور ہماری سفارش کرے۔
پھر وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، مگر ہر نبی یہی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں کہ کن کے پاس جاؤ، تو وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ پھر لوگ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ تو نے عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا سوال ہوگا اور علم پر کتنا عمل کیا۔ پھر اعمال نامے دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں۔ پھر اعمال کا وزن ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط آئے گا جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ آخر میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور آپ کون سی بات سننا چاہتے ہیں وہ بھی منشن کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو موضوع سخن بنایا جائے گا۔